السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی دوسری کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پہلی کلاس میں ہم حروف جان چکے ہیں قرآن کریم کے، اور میں بتا چکا ہوں کہ جس طرح عربی میں، جس طرح انگلش میں، ہندی میں، کنڑ میں حروف ہوا کرتے ہیں، اسی طرح عربی کے بھی کچھ حروف ہیں جو الف سے لے کر یا تک ہیں، جو حروف کے آپ پڑھ چکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں اچھی طرح یاد کر لیے ہوں گے۔ اگر یاد نہیں کیے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ضرور ان حروف کو یاد کر لیجئے۔ جس طور پر مشق کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس طور پر مشق کر لیجئے، اس لیے کہ پورا قاعدہ اور پورا قرآن انہی حروف پر ڈیپینڈ رہتا ہے، موقوف رہتا ہے۔ اگر ان حروف کی آپ کو پہچان نہیں ہوئی تو آگے کا کوئی سبق آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، نہ تو قرآن پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذہنوں کو کھولے اور آپ کو سمجھنے میں آسانی پیدا فرمائے۔ آج کی جو دوسری کلاس ہے، اس کلاس میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر الف با تا ثا سے لے کر یا تک جو حروف ہیں الگ الگ لکھے جائیں تو وہ جو ڈیزائن میں لکھے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہو چکا ہے۔ اگر یہ حروف دوسرے حروف کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو پھر ان کا ڈیزائن کیسا رہتا ہے، ان کی شکل اور ان کی صورت لکھنے کی ترتیب کیسی ہوگی، اس کلاس میں ہم جان لیں گے۔ انگلش میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر اے بی سی ڈی الگ الگ لکھا جائے تو اس وقت الگ ڈیزائن سے لکھا جاتا ہے۔ جب ان کو ملا کر کوئی نام لکھا جاتا ہے یا پھر کوئی ورڈ لکھا جاتا ہے تو لکھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے، اسکرین پر آپ دیکھ لیجئے، مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، یہ ہیڈ لائن ہے۔ اب نیچے دیکھیے الف لکھا ہوا ہے، الف کے نیچے دو شکلیں بنی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الف کی دو شکلیں اور ہیں۔ جب الف کسی اور حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جائے گا تو ان دو شکلوں میں سے کسی شکل کو استعمال کیا جائے گا۔ اگر کسی جگہ الف ان دو شکلوں میں سے کسی شکل میں لکھا جائے تو اس کو الف ہی پڑھا جائے گا۔ آگے کا حرف ہے با، با کے نیچے دو شکلیں بنی ہوئی ہیں۔ اگر آپ الفاظ میں بولنا چاہیں تو یوں پڑھیے، الف کی دو شکلیں ہیں، الف الف، با کی دو شکلیں ہیں، با با، تا کی تین شکلیں ہیں، تا تا تا۔ تا کی تین شکلیں ہیں کا مطلب یہ ہے کہ تا کے نیچے جو تین شکلیں بنی ہوئی ہیں، تین ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، ان تینوں ڈیزائن اور تینوں شکلوں میں سے کسی بھی شکل کے ساتھ جب تا ملا کر لکھی جائے تو ان شکلوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا کر لکھی جائے گی۔ جب آپ قرآن کریم کھولیں گے اور وہاں پر آپ کو تا ان تین شکلوں میں سے کسی شکل میں لکھی ہوئی ملے گی تو آپ کو اس وقت ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ الف با تا میں جو ہم تا پڑھے تھے اس کی صورت تو الگ تھی، یہاں پر الگ لکھا ہوا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تا کی ان تینوں شکلوں میں سے کسی بھی شکل کے ساتھ تا لکھی جائے گی، آپ کو تا ہی پڑھنا پڑے گا اس جگہ میں۔ آگے دیکھیے جیم، جیم کی ایک شکل ہے جیم، تو جب جیم اکیلا لکھا جائے گا تو پورا راؤنڈ شیپ میں لکھا جائے گا، لیکن جب جیم کو کسی حرف کے ساتھ ملایا جائے گا، مثلا جیم کے ساتھ الف ملا رہے ہیں تو اس وقت جو جیم کے لکھنے کا جو ڈیزائن اور جو شکل ہوگی وہ یہی ہوگی جو جیم راؤنڈ شیپ میں رہنے والے جیم کے نیچے ایک شکل لکھی گئی ہے۔ آگے دیکھیے دال، دال کی ایک شکل دال، یعنی دال کو جب کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو دال کو ایسے لکھنا پڑے گا، اور ایسے ہی لکھا ہوا آپ کو قرآن کریم میں بھی ملے گا۔ عین کی دو شکلیں ہیں، عین عین، فا کی دو شکلیں ہیں، فا فا۔ یہ پہلی لائن مکمل ہو گئی۔ جب بھی میں کہوں دو شکلیں ہیں، تین شکلیں ہیں، تو آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ جب اس حرف کو کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جائے گا
تو ان شکلوں میں سے کسی شکل کے ساتھ لکھا جائے گا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ دوسری لائن دیکھیے، کاف کی دو شکلیں ہیں، کاف کاف۔ لام کی دو شکلیں ہیں، لام لام۔ میم کی دو شکلیں ہیں، میم میم۔ نون کی دو شکلیں ہیں، نون نون۔ ہا کی تین شکلیں ہیں، ہا ہا ہا۔ حمزہ کی دو شکلیں ہیں، حمزہ حمزہ۔ یا کی دو شکلیں ہیں، یا یا۔ تو پھر سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دو شکلیں، تین شکلیں جو بتائی گئیں، یعنی جب ہا کو کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جائے گا تو ان تین ڈیزائن میں سے کسی ایک ڈیزائن اور ایک شکل کے ساتھ اس کو لکھا جائے گا۔ حمزہ کو کسی حرف کے ساتھ لکھا جائے گا تو اس کی جو شکلیں ہیں ان شکلوں میں لکھا جائے گا۔ یا کو جب کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جائے گا تو جو دو شکلیں ہیں ان شکلوں میں سے کسی شکل کے ساتھ لکھا جائے گا۔ تو یہ شکلیں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آگے کی جو تختی ہے اس تختی میں انہی شکلوں کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، مشق کرائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے اگلا سبق ہے تختی نمبر 2، مرکبات۔ ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں، یعنی مرکب کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف دوسرے حرف سے مل جائے تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ اب دیکھیے راؤنڈ جو دائرہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے الف اور دوسرے دائرے میں لکھا ہوا ہے لام، الف لام الف لام۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو دو لائنز ہیں ان دونوں لائنوں میں آپ کو جو پریکٹس کرایا جائے گا وہ الف اور لام کے بارے میں کرایا جائے گا کہ الف اور لام کی کس طرح ڈیزائنز بنتے ہیں، لکھنا کس طور پر اس کو ہوتا ہے، اس کی کیا شکل بنتی ہے، اسی کو آگے کی دو لائنوں میں سمجھایا جائے گا۔ دیکھیے پہلی لائن دیکھیے، لام الف۔ تو یہاں پر جو لام ہے یہ وہ لام اس شکل میں نہیں ہے جس شکل میں ہم الف با تا سا میں پڑھے تھے، بلکہ اس کی ایک الگ ڈیزائن میں لام لکھا گیا ہے، اور لام کے بعد الف ایک الگ ڈیزائن میں لکھا گیا ہے۔ اگلا لفظ ہے جیم الف۔ تو یہاں پر جو جیم ہے وہ الف با تا سا جیم، یہاں جو جیم تھا الف با تا سا میں راؤنڈ شیپ میں، اس شیپ میں نہیں بلکہ جیم کو الف کے ساتھ ملا کر لکھا جا رہا ہے، اس لیے جیم کی جو الگ شکل ہے اس شکل میں جیم کو لکھا گیا ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے جیم الف۔ تو ہر لفظ میں یہ سب باتیں بتاؤں گا تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا، آپ خود ذہن میں رکھ لیں کہ الگ الگ شکلوں میں کس طرح لکھا گیا ہے۔ آپ سوچتے ہوئے سبق کو سنیے اور آپ خود بھی نورانی قاعدہ کھول کر آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ تیسرا لفظ ہے لام الف۔ چوتھا لفظ ہے میم الف۔ پانچواں لفظ ہے لام الف۔ چھٹا لفظ ہے با الف۔ تو یہ ایک لائن مکمل ہو گئی۔ دوسری لائن دیکھیے، لام الف۔ دوسرا لفظ لام جیم۔ تو یہاں پر دیکھیے لام جیم، لام کو ایک الگ شکل میں لکھا گیا ہے جو الف با تا سا میں رہنے والی لام سے الگ ہے۔ جیم ایک الگ شکل میں لکھا گیا ہے جو الف با تا سا میں جو راؤنڈ شیپ میں جیم تھی اس سے الگ ہے۔ آپ آسانی کے ساتھ اس طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ یہ پڑھتے رہیے نورانی قاعدے میں پچھلا جو مرکبات میں ملی ہوئی شکلوں کے نام سے جو شکلیں ابھی میں بتایا ہوں اس کو بھی نورانی قاعدہ کھول کر دیکھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تیسرا لفظ ہے لام الف۔ چوتھا لفظ ہے لام با۔ پانچواں لفظ ہے لام الف۔ چھٹا لفظ ہے با لام با۔ تو یہ دو لائن آج کے لیے کافی ہیں۔ انشاءاللہ اگلا سبق اگلے ویڈیو میں کل آپ کو دوں گا۔
آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے یا مجھے کوئی رائے آپ اپنی دینا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجئے، تاکہ پڑھنے اور پڑھانے کا ہمارا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب قرآن کریم کو پڑھنے والے بن جائیں۔ تو اگر آپ کی کوئی بھی رائے ہے یا آپ کا کوئی بھی سوال ہے پڑھنے پڑھانے سے متعلق تو کمنٹ باکس میں ضرور آپ اپنا سوال بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔